ہاؤ ٹو اسٹے فوکسڈ ڈیورنگ پریئرس. اردو میں کہیں گے نماز میں توجہ کیسے قائم رکھی جائے. دوستو السلام علیکم. یہ ہے وہ سوال جس پہ ہم آج بات کریں گے. تو چلیں شروع کرتے ہیں. دوستو یہ ایک نہایت اہم سوال ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ اس کا سامنا کرتے ہیں. یعنی نماز کے دوران دل اور دماغ منتشر ہو جاتے ہیں. ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں مگر توجہ بھٹک جاتی ہے. دوستو آئیے سوچتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے اور اسے کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. میری رائے میں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کا اپنے رب یعنی اللہ تعالیٰ سے ایک زندہ اور شعوری تعلق نہیں ہوتا. دوستو ہم کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، مگر سچ یہ بھی ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر نے واقعی اللہ کو جاننے کی کوشش نہیں کی. اور جب تک ہم اپنے رب کو جانیں گے نہیں ہم سچی عبادت کیسے کر سکیں گے؟ ذرا غور کیجئے. جب ہم اپنی پسندیدہ کتاب پڑھتے ہیں یا کوئی دلچسپ فلم یا مووی دیکھتے ہیں تو ہم اس میں مکمل طور پر کھو جاتے ہیں کیونکہ ہمارا دل اس میں ہوتا ہے. یہی چیز ہمیں نماز اور عبادت میں لانی ہے، یعنی اپنا دل. اب سوال یہ ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ دوستو اس کا طریقہ صرف ایک ہے اور وہ کیا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یعنی آبجیکٹو اور مرکز یعنی فوکس بنانا ہوگا. بالکل ویسا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے سچے مومنوں نے بنایا. دوستو سوچنے کی بات یہ ہے ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، یہ خود ایک بڑی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اب ہمیں یہ تعلق اس درجے تک لے جانا ہے کہ اللہ ہمارے دل کی سب سے بڑی ترجیح بن جائے، یعنی ہی بیکمز ایوری تھنگ. آخر اللہ ہی تو ہمارے خالق ہیں. جس ذات نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں ہر لمحہ رزق دے رہا ہے، جو ہمیں سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس سے بڑھ کر کون ہماری توجہ کا حقدار ہو سکتا ہے؟ میرے دوستو یہ کام ایک دن میں نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم دل سے کوشش کریں، سچے دل سے قدم بڑھائیں تو اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی مہربانی سے وہ ضرور ہمیں اپنی طرف لے آئے گا. پھر ایک وقت آئے گا جب ہم نماز سے سکون حاصل کریں گے اور عبادت میں مزہ آئے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنی راہیں دکھاتے ہیں اور بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے. سورہ عنکبوت جو کہ 29 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت 69. دوستو یہ آیت امید سے بھری ہوئی ہے. اگر ہم سچے دل سے کوشش کریں تو اللہ ضرور راستہ دکھائے گا. دوستو نماز میں توجہ بڑھانے کے اور بھی کئی مفید طریقے ہیں. مثلاً دنیاوی خیالات سے بچنا، معانی کو سمجھ کر نماز پڑھنا، اچھے دوستوں کی صحبت اور مستقل مزاجی وغیرہ وغیرہ. مگر سچ بات تو یہ ہے کہ ان سب فیکٹرز یعنی ان سب طریقوں کا دار و مدار یعنی ان کی فاؤنڈیشن اللہ سے سچے تعلق پر ہے. تو دوستو آئیے ہم سب مل کر اس تعلق کو بنائیں، اس کو مضبوط کریں، اور جب ایک بار اللہ ہمارے دل کا مرکز بن جائے یعنی ہی بیکمز ایوری تھنگ تو پھر باقی سب کچھ خود بخود سنور جائے گا، یعنی ایوری تھنگ ایلس ول فال انٹو پلیس آٹومیٹیکلی. دوستو مجھے امید ہے کہ ہم نے اس ٹاپک کو اچھی طرح ڈسکس کر لیا ہے. تو انشاءاللہ دوبارہ جلد ملاقات ہوگی.
سننے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔